وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سورۃ سبا سور مکیہ میں ہے، اور سور مکیہ ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل، کیونکہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصے کو مکی زندگی کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت سے قبل جو ہے وہ مکی زندگی ہے، ہجرت کے بعد جو ہے وہ مدنی زندگی ہے۔ اور آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال یا 65 سال میں سے 53 سال جو ہیں وہ مکے میں گزرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ کے بعد 40 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ پہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ تبلیغ فرمائیں اور قوم کو دعوت دیں۔ تو 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے۔ 53 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور اس کے بعد وقت وفات آیا اور مدینہ منورہ میں ہی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کا دفن ہوا، اور آپ کی قبر مبارک
آپ کا روضہ مبارک، آپ کا مدفن مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ۔ تو اب اس علماء نے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ جتنی صورتیں ہجرت سے پہلے ہیں وہ چاہے کسی جگہ اتریں، ان کو تو صورت مکی کہا جائے گا، اور جتنی صورتیں ہجرت کے بعد ہیں وہ چاہے جہاں اتریں لیکن ان کو سور مدنیہ کہا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہر صورت کے بعد لکھا ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اب مثلا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ میں جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، قرآن اترا، آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا راستے میں اتری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المرسلات مینا میں اتری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اکمال و اتمام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ عرفات میں اتری، لیکن وہ سب مدنیہ چونکہ ہجرت کے بعد ہے۔ تو سورت سبا جو ہے یہ مکیہ صورتوں میں ہے، اور اس صورت کے اندر بھی جیسا الحمدللہ آپ نے متعدد بار پڑھا ہے کہ قرآن مبارک کے اندر مہم ترین، اہم ترین اصل اصول جو ہے وہ تین ہیں۔ ایک مسئلہ توحید، اور جب مسئلہ توحید ہوگا تو ساری اقسام آ جائیں گی، توحید الوہیت بھی ہوگی، توحید ربوبیت بھی ہوگی، توحید فی الاسماء والصفات بھی ہوگی۔ اور جب توحید کا بیان ہوگا لازمی بات ہے کہ شرک کا رد خود بخود ہو جائے۔ جب آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو ثابت کریں گے تو صاف بات ہے کہ مشرکین کا رد جو ہے وہ خود بخود ہو جائے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے اہم، نبوت و رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب برحق، سب پر ہمارا ایمان، لا نفرق بین احد منہم، ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر کو مانے اور دوسرے کا انکار کر دیں۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ یہ شرف حضور کی امت کو ملا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو جہاں تک تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء برحق، اللہ کے تمام رسول برحق، اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب کے افضل، سب کے سردار، سب سے اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور تیسرا مسئلہ ہے معاد۔ اب معاد میں سب آ گیا، یعنی حشر، نشر اور حساب، کتاب، سزا، جزا، میزان اعمال، تقسیم صحائف، یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ معاد سے ہے، یعنی قیامت سے۔ تو لہذا قیامت پر ایمان بھی اسی طرح بنیادی مسئلہ ہے جس طرح توحید ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کا قیامت پہ ایمان نہ ہو تو گویا اس کا نہ رسول پاک پہ ایمان ہے نہ اللہ کی توحید پہ ایمان ہے۔ قیامت پر ایمان اسی طرح لازم ہے، اور اسی طرح ایمان لانا ہے کہ قیامت برحق ہے، ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، پھر صحائف اعمال کی تقسیم ہونی ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہمارے اعمال کا میزان ہوگا، اسی طرح پل صراط سے گزرنا ہوگا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے لأہل الکبائر من امتی، اور علماء، حافظ قرآن، حملۃ القرآن سب شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ تمام مسائل پر ایمان لانا جو ہے بے عین ہی اصول میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس میں کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مانتا ہے،
لیکن ختم نبوت نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں قیامت تو ہوگی، اٹھیں گے، لیکن یہ کیا ہے کہ پل صراط ہوگی اور وہ اتنا تیز ہوگی اور اتنا باریک ہوگی، اور یہ تو ایک تخیل ہے اور ایک فسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کا کہنا کہ جی بات ٹھیک ہے لیکن اعمال کیسے وزن ہوں گے؟ اعمال تو ہم نے دنیا میں کیے اور اعمال کرنے کے بعد وہ اعمال ختم ہو گئے، تو قیامت کے اندر کیسے وزن ہوگا؟ تو اگر وہ اعمال کے وزن کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تمام تفصیلات جو ہیں اللہ کے قرآن میں اور احادیث صحیحہ متواترہ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت سے ثابت ہے۔ تو لہذا قیامت پر ایمان لانے میں قطعی طور پہ آدمی غفلت نہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت پر ایمان ہی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ لیکن ہاں دنیا کے اندر حکومتیں آتی ہیں، وہ پولیس کے محکمہ بناتے ہیں، رینجر کے محکمے بناتے ہیں، وہ جناب اپنے سیل بناتے ہیں اور تفتیشی محکمے بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں بھی امن ہو، لیکن اصل امن جو ہے وہ ایمان بالساعہ سے ہے، کہ جس کا قیامت پر ایمان ہے وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے تو ہم کیوں چوری کریں، کیوں ڈاکہ ماریں، کیوں قتل کریں، ہم کیوں گناہ کریں گے؟ جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے قیامت میں پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل کا میدان ہوگا، تو جب قیامت پر ایمان ہوگا تو اسی سے امن ہوگا۔ قیامت پر ایمان ہوگا تب حضور پہ ایمان ہوگا کہ ہمیں قیامت کی خبر کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی خبر کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل کو حکم کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اگر قیامت کا انکار ہے تو رسولوں کا انکار، اگر قیامت کا انکار ہے تو ملائکہ کا انکار، اگر قیامت کا انکار ہے تو کتاب اللہ کا انکار ہے، اگر قیامت کا انکار ہے تو احادیث رسول اللہ کا انکار ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنا بندے کا قیامت پر اور اپنی موت پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین ہوگا اتنے بندے کے عمل درست ہوتے جائیں گے۔ اب اسی سے ایک چھوٹی سی مثال سے اندازہ لگائیں کہ آدمی ہے، اب حاجی ہے، عمرے والا ہے، مسافر ہے۔ اچھا اس کو پتا ہے کہ میں تو مسافر ہوں، میرے لیے تو اللہ نے رعایت کی ہے کہ حتیٰ کہ نماز فرض میرے لیے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت، مجھے سنت پڑھنا بھی معاف ہے، مجھے نفل پڑھنا بھی معاف ہے، لیکن اس کے باوجود تھکا ہوا ہے، بالکل پریشان ہے، لیکن رات کو اٹھ کے پھر تہجد پڑھ رہا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا اگر وہ تہجد نہ پڑھے، تہجد تو ایک نفلی عبادت، کوئی بندہ بھی اگر تہجد نہیں پڑھے گا تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس بندے کو سونے نہیں دیتی، آرام نہیں کرنے دیتی، اور بالکل رات کو اٹھ کے اور بڑے آرام سے ایسا اٹھتا ہے، کوئی ساتھی کو تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، بتی نہیں جلاتا ہے کہ چلو یار چھوڑو روشنی کروں گا سب کی نیند خراب ہوگی، چپ کر کے وضو کر کے کونے میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قیامت پر ایمان ہے، اس کو اپنے مرنے پر ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، اور پھر اعمال کے وزن پر ایمان ہے، حساب کتاب پر ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے۔ اس لیے یہ لازمی بات ہے کہ اصلاح اعمال۔ اچھا اور ایک آدمی کو کوئی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مر جائیں گے، ختم ہو گئی بات، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، مل جائیں گے، مر جائیں گے، ہندو ہے جلا دیا جائے گا، مسلمان ہے دفن کر دیں گے، 6 مہینے 2 مہینے کے بعد مٹی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی مرنا ہے بس، اس کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، کوئی زندگی نہیں، دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا۔ اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے؟ وہ تو پھر دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے کہ بھئی بس یہی دنیا ہے اور یہی عیش ہے اور یہی زندگانی ہے، اسی میں کماؤ۔ اب وہ نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ سود کو دیکھتا ہے، نہ ظلم کو دیکھتا ہے، بس اس کی زندگی ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا۔ جیسے کافر کہتے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے فقط یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی کے اندر مرنے والے مر جاتے ہیں، پیدا ہونے والے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کا محور جو ہے وہ دنیا ہو،
لیکن ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کا محور جو ہے وہ قیامت ہوتی ہے، اس کی زندگی کا اصل جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، روزی اختیار کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بناتا ہے، لیکن اصل نظر اس کی وہ ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کرے کہ میری موت ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب قبر سے بچا لے، اللہ مجھے عذاب حشر سے بچائے۔ اس کے لیے وہ صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مساجد بناتا ہے، مدارس بناتا ہے، اور طلباء کی خدمت کرتا ہے، ہسپتالیں بناتا ہے، مریضوں کا خیال رکھتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر اس کو اگلی زندگی پر ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیوں کرے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصلاح احوال اور اصلاح اعمال کا ذریعہ جو ہے وہ قیامت۔ جتنا آپ کا اس پہ ایمان اور یقین زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید آنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، آپ نے فرمایا سورت ہود اور اس کے مواصل جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ جب میں قیامت کے احوال پڑھتا ہوں، جب میں قیامت کے حالات پڑھتا ہوں تو مجھ پہ اس کا جو اثر ہوتا ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، اللہ کے نبی کو تو اپنی جنت کا یقین ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایمان بالقیامت ہے، ایمان بالجزا ہے، ایمان بالیوم الدین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی اثر ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اگر تم لوگوں کو وہ سارا علم حاصل ہوتا تو تم لوگ جو ہے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم لوگ زیادہ نہ ہنستے، تم لوگ ہنسی مذاق میں زندگی نہ گزارتے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رونے میں زندگی گزارتے۔ تمہیں ہر وقت اپنے اعمال کا فکر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اصلاح احوال اور اصلاح اعمال، اصلاح افعال، ان سب کا اصل کیا ہے؟ ایمان بالمعاد۔ قیامت پہ ایمان ہے، عمل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ قیامت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر عمل کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے اور کون سا ذریعہ؟ اور اسی طرح یاد رکھ لیں ایمان بالمعاد جو ہے یہ ایمان ہے بالرسول، ایمان ہے بالملائکہ، ایمان ہے بالتوحید، ایمان ہے بالعدل۔ اگر قیامت پہ ایمان نہ ہو تو پھر اللہ پہ کیا ایمان ہے؟ آج ایک مسلمان کی زندگی دیکھ لیں، ہر جگہ ذلیل ہے، پریشان ہے، ہر جگہ دیکھیں مسلمانوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، ہر جگہ دیکھیں مسلمان لاشیں اٹھا کے کھڑے ہیں، ہر جگہ دیکھیں مسلمان فاقے میں ہیں، ہر جگہ دیکھیں مسلمان روٹی کے لیے پریشان ہے۔ اور اگر کوئی قیامت ہی نہ ہو، مسلمان کو اس کے ایمان کا کوئی بدلہ ہی نہ ملے تو پھر یہ اللہ کا عدل تو نہ ہوا کہ اس کے ماننے والے دنیا میں بھی خراب رہیں اور مرنے کے بعد بھی مٹی ہو جائیں، السلام علیکم کو پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارا خدا کے عدل پر بھی ایمان نہیں کہ اللہ نے کیا انصاف فرمایا۔ حالانکہ انصاف تو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم امتحان ہے، اور عالم جزا جو ہے وہ عالم آخرت۔ یہ دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ تاکہ دنیا میں تم عمل کرو، اور اس کے بعد جو جزا میں نے تمہیں دینی ہے وہ آخرت۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے، اگر تمہارے اعمال بھیڑے ہوں گے تو سزا بھی اسی طرح ملے۔ تو اس لیے اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو گویا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کی عدالت پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف پر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھ لیں پوری دنیا میں کہ جتنا بڑا ایمان والا ہے اتنا زیادہ امتحان ہے، جتنا بڑا ایمان ہے، جتنی بڑی شان ہے اتنے زیادہ امتحان۔ سب سے بڑی شان انبیاء کی ہے تو سب سے زیادہ امتحان بھی انبیاء پہ ہے، سب سے زیادہ شان میرے آقا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے زیادہ امتحان بھی حضور پہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط،
مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں پہنچی، کیونکہ آپ کی شان بڑی ہے تو تکلیف بھی بڑی، آپ کی شان بڑی ہے تو امتحان بھی بڑا۔ آپ صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، آپ تابعین کی زندگی پہ نظر ڈالیں، آپ محدثین کی زندگی پہ نظر ڈالیں، آپ فقہا کی زندگی پہ نظر ڈالیں، علماء و اولیاء کی زندگی پہ نظر ڈالیں، جتنا جتنا ایمان کبھی ہے اتنا تکلیف دی۔ اور آج دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی دیکھ لیں کہ جس بندے میں ایمان کبھی ہے اور وہ اللہ اللہ کے فرمان پہ، حضور کے فرمان پہ، سیرت صورت پہ چلنا چاہتا ہے اتنا پریشان، اور جو آدمی اسلام سے دور ہے، انگریزی بولتا ہے، انگریزی لباس پہنتا ہے، انگریزی تمدن ہے، انگریزی ثقافت ہے، انگریزوں جیسا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، شراب ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ تو ایمان والے کے لیے، سارا مسئلہ جو ہے وہ ان کے لیے۔ تو اگر اس کو قیامت میں بھی بدلہ نہ ملے تو پھر اللہ کا انصاف کیا ہوا کہ یہاں بھی مار کھاتا رہے اور مرنے کے بعد بھی مٹی ہو جائے، السلام علیکم، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ایک مومن ہے ایک فاسق ہے، یہ برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں ہوگا، نہیں، خبردار۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالی درجات عطا فرمائیں گے، اس لیے اللہ پاک فرماتی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا، کسی نے کسی کو رستہ بتا دیا، پانی پلا دیا، ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچا دیا، کسی گرتے کو تھام لیا، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک ذرے کا ہم اس کو بدلا دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تو نے برائی کی ہے، اگر تو نے آگ لگائی ہے، اگر تو نے گالی دی ہے، اگر تو نے گلہ کیا ہے، اگر تو نے غیبت کی ہے، اگر تو نے مذاق میں کسی کا دل دکھایا ہے، اللہ فرماتا ہے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں وعدے کر دیا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی تولیں بھاری ہو گئیں وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی تولیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں وہ خسارے میں پڑیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے وعدے فرما دیا ہے کہ قیامت والے دن اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اصحاب میمنہ یمین والے ہوں گے، اور قیامت والے دن وہ ہوں گے جن کو نامہ عمل جو ہے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اب اللہ پاک نے ہر جگہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ دنیا میدان عمل ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، اصل جزا کا دن جو ہے یوم الجزا یوم القیامہ ہے۔ تو اس لیے اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہارا تو پھر اللہ پر بھی ایمان نہیں۔ اچھا انصاف ہے اللہ کا کہ اس کے ماننے والے دنیا میں بھی تکلیفوں میں رہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو نہ اٹھایا جائے، نہ بدلہ دیا جائے، نہ کچھ ہو۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ توحید بھی اہم ہے، مسئلہ نبوت بھی اہم ہے، لیکن وہ عقل کے قریب ہے، انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھیں، ہاں ایک ہے ضد، اگر کوئی ضد کرے، ضد کا کیا علاج؟ ضد کا تو علاج دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر توحید سمجھنا چاہیں تو ہر بندے کے دماغ میں آ سکتی ہے، کیونکہ توحید کا فطرت انسانی سے تعلق۔ دیکھو نا، ایک عام آدمی ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو، وہ بھی سمجھ جائے گا بھئی یہ سارا نظام ایسے، ایک پنکھا نہیں چل سکتا جب تک اس کی چلانے کے لیے بجلی ہو، وائرنگ ہو، تار ہو، پیچھے اس کے لیے گرڈ اسٹیشن ہو، پھر اس تاروں کو جوڑنے والا ہو، لگانے والا ہو، پنکھے کو بنانے والا ہو، اس پنکھے کے پروں کا میزان دیکھنے والا ہو۔ تو اگر ایک پنکھا نہیں چل سکتا، یہ پورا نظام ایسے چل رہا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی نظام نہیں، خود بخود چل رہا، یہ کیا بات؟ یعنی ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ایک معمولی سی قالین ہے، بچھانے والا نہ ہو نہیں بچھتی، ایک رحل ہے یہ بنانے والا نہ ہو نہیں بنتا، ایک کتاب ہے لکھنے والا نہ ہو تو لکھی نہیں جاتی، چھاپنے والا نہ ہو تو چھاپی نہیں جاتی۔
تو یہ پورا نظام عالم ہے، دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کہیں بارش ہے، کہیں برف باری ہے، کہیں طوفان ہے، اور کہیں زمین پانی کے لیے ترس رہی ہے، زمین پھٹ رہی ہے، پانی نہیں ملتا ہے۔ آخر اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی ایک چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ اس کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھا دیں، اللہ اس کا وہی انتظام کر دے، کوئی ہرنی آ جائے، کوئی بکری آ جائے، دودھ پلاتی رہے، بچہ بڑا ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے، اس کو کوئی بندہ ہی نہ ملے، لیکن اللہ کی توحید کو وہ بھی پہچان لیتا ہے، یعنی اس کو کوئی انسان ملا ہی نہیں، کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، لیکن وہ اسی کیونکہ مولود جو ہے وہ فطرت پہ ہے، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس نظام کے چلانے والے کو پہچانے۔ لہذا اگر اس کو کوئی بھی نہ ملے، اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مخلوق تو ہے لیکن ان کو ہدایت دینے کے لیے نبی نہیں پہنچے، ان کو ہدایت دینے کے لیے کوئی عالم بھی نہیں پہنچا، تو ان کا قیامت میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ان سے صرف اللہ کی توحید کا سوال کیا جائے گا، باقی نبوت اور اعمال اور کتاب اور احکام یہ نہیں پوچھے جائیں گے، کیوں؟ اس کو کوئی ملا ہی نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، تو پوچھا کیوں جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عدل فرماتے ہیں نا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اپنے پیغمبروں کے بعد ان کے وارثان علماء کو بھیج کے دین نہ سمجھایا جائے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی سے ہے۔ اللہ تبارک، ہاں اگر کسی کی فطرت ہی بدل جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے بجائے گمراہ کر دیں، اللہ اس کے دلوں پہ مہریں لگا دیں، اللہ اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیں، وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے تو الگ بات۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ورنہ یاد رکھیں کہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ تو آرام سے سمجھ جا سکتا ہے۔ ایک صحابی سے کسی ساتھی نے پوچھا کہ تم اسلام لائے ہو، کوئی اپنا واقعہ بتلاؤ کہ تمہارے اسلام لانے کا ذریعہ کیا بنا، کیا بات ہے جو تمہارے اسلام لانے کا ذریعہ بنا؟ اس نے کہا بھئی بڑا عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور مجھے اپنے بتوں سے اور اپنے ان آلہہ باطلہ سے، ان اصنام سے اتنی محبت تھی کہ میں نے ایک چھوٹا سا بت رکھا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا سفر کے اندر بھی، تاکہ راستے میں کہیں گیا، کہیں پڑاؤ کیا، رات گزاری، صبح اس کو میز پہ رکھا اور اس کے آگے کھڑے ہو کے اپنی عبادت کی، اپنا اس سے مانگتا رہا۔ آج بھی ایسے لوگ عام ہیں نا دنیا میں، ہندو ہیں اور لوگ ہیں، ان کو بھی یہی عالم ہوتا ہے، کسی ملک میں چلے جائیں ان کے گھر میں بت ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا۔ تو اس نے کہا کہ میں سفر کر رہا تھا صحرا میں، تو میں صبح کو اٹھ کے دور چلا گیا کہ میں جا کے اپنے پیشاب وغیرہ سے، قضائے حاجات سے فارغ ہو جاؤں۔ میں نے اپنے اس بت کو ایک اونچی ٹیلا بنا کے ریت کا، اس کے اوپر اس کو رکھ دیا کہ بھی واپس آؤں گا، پھر ہاتھ منہ دھو کے اچھی طرح غسل وغیرہ کر کے پھر اپنے بت کی عبادت کروں۔ اس نے کہا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ والثعلب یبول علی راسہ۔ اس نے کہا میں دور سے جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے نا وہ اس میں پیشاب کر رہی ہے۔ تو اسی وقت میرے دل کو چوٹ لگی کہ یہ خدا ہو سکتا ہے جس کے سر پہ لومڑی آ کے پیشاب کرے، اس لومڑی کو نہیں بھگا سکتا ہے تو یہ ہمارے نفع نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اس عمل سے یہ بات سمجھ آ گئی
کہ یہ جو ہم نے خدا بنا رکھے ہیں اور ان کی صورتیں بنا رکھی ہیں، چلو یہ پتھر خدا نہ ہو، جس کی صورت ہم نے بنائی ہے، جب ہم اس کی توہین کریں گے اس کو تو غصہ آنا چاہیے نا۔ دیکھو نا، مثال کے طور پر آپ نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے کسی صدر کی، پریزیڈنٹ کی، بادشاہ کی، آپ اس کی توہین کریں۔ آپ کے پاس کرنسی نوٹ ہے، آپ اس کی توہین کریں، آپ کو پکڑ لے گی گورنمنٹ۔ تو اگر ان خداؤں کی جن کی ہم نے بت بنائے، تصویریں بنائیں، تماثیل بنائیں، ان کے آگے ہم ساری زندگی کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کے پرارتھنا کرتے رہے، بھجن گاتے رہے، ان کے گلے میں پھول ڈالتے رہے، ان کے اوپر ہم خوشبوئیں نچھاور کرتے رہے کہ اصل وہ خدا جس کی شکل ہے وہ راضی ہو جائے، تو آج جب اس کا یہ حال ہے تو وہ کیوں نہیں اس کی مدد کرتا؟ تو اگر وہ مدد کرنے سے قاصر ہے تو پھر وہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ اسی لیے حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے یہی کہا تھا نا کہ ابا جان آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کن کے آگے کھڑے ہو کے رونا روتے ہیں؟ کن کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں؟ وہ تو مثل مشہور ہے نا کہ کسی اندھے کے ہے تو اپنے گلے کا اور آنکھوں کا نقصان ہے، اس کو کیا پتا تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان کے سامنے کے لا یسمع ولا یبصر، نہ سنے نہ دیکھیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ توحید کا مسئلہ جو ہے یہ فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے، آدمی کی عقل میں آ جاتا ہے۔ کوئی بالکل ان پڑھ بھی ہو وہ بھی مانتا ہے کہ خدا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں دنیا بالکل شیطانی معاملات میں الجھ گئی ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ رسول ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ لیکن اس بندے کو بھی جب کوئی تھپڑ لگے نا، کوئی تکلیف ہو، بیماری آئے، چوٹ لگے، نقصان ہو، گھاٹا پڑ جائے، ہسپتال میں پڑا، وہ بھی کہے گا جی دعا کریں اب اللہ رحم کرے۔ یعنی اس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے اور تھپیڑا لگتا ہے نا جی، تو بڑے سے بڑا فرعون بھی پھر کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ و ہارون کے رب پہ، وہ سچا رب ہے، میں تو بندہ ہوں، میں اگر ہوتا تو میں آج خود ڈوب رہا ہوتا۔ بڑے سے بڑے فرعون، بڑے سے بڑے قارون، بڑے سے بڑے شداد، بڑے سے بڑے حامان، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو فوراً پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بے دین آدمی، یعنی جس آدمی کی زندگی میں کبھی نماز کا گزر نہیں ہوا، اس کو بھی دیکھیں بیمار پڑا ہونا جائے کہے گا جی میرے لیے حرم مکہ شریف جا رہے ہو دعا کرنا۔ کوئی مکہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا، آپ مکہ کیسے تمہیں یاد آ گیا؟ اور جی آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ وہ بھائی اب مکہ مدینہ تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ تم نے تو کبھی مکہ مدینہ کا نام سننا بھی گوارا۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ وہ آدمی کی عقل میں آ سکتا ہے۔ بس صرف یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے عقلوں پہ مہریں نہ لگا دے، اللہ ہمارے دلوں پہ مہریں نہ لگا دے، ورنہ توحید آدمی کو، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ نقطہ توحید سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اگر تیرا دماغ ہی بتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے اور تیری مت ماری گئی ہے تو اب پھر سمجھ لو کہ میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اچھا، اسی طرح نبوت اور رسالت کا معاملہ ہے۔ چلو لوگوں نے انکار کیا کہ حضور پاک کو ہم نہیں مانتے، حضور کو ہم نبی نہیں مانتے، ہم رسول نہیں مانتے، آپ نعوذ باللہ ساحر ہیں، آپ نعوذ باللہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ آپ تو دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں، یہ سب کہتے رہے، لیکن یہ کوئی نئی اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرے مدنی آپ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اللہ نے فرمایا ان کو چیلنج کرو۔ اور بدبختو، میں کو پہلا رسول ہوں، مجھ سے پہلے رسول نہیں آئے۔ چلو تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، تم جاہل ہو، اہل کتاب سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو کہ مجھ سے پہلے نبی آئے ہیں کہ نہیں آئے۔
اگر آئے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس لیے یعنی یہ بھی عقیدہ جو ہے نبوت اور رسالت والا، تھوڑا سا ذرا آدمی توجہ کرے تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کافر کہتے ہیں جادوگر، بھئی جادوگر تو بے دین ہوتا ہے، جادوگر پلید ہوتا ہے، اس کا جادو چلتا ہی تب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پلید ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے جادوگر ہوتے ہیں نہ وضو، نہ غسل، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت، اور بالکل ہر وقت وہ پلید چیزوں کے اندر رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے خنزیر کی ہڈیوں کی مالا بنا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ اتنی ناپاک چیز ہو تاکہ شیطان زیادہ ہمارے قریب آئے گا۔ تو اور نبی دیکھیں اس کی زندگی پاک، عمل پاک، کردار پاک، قول پاک، افعال پاک، جس کی زندگی سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی ہے تو ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے یار جادوگر اور ہوتا ہے، نبی اور ہو۔ یہی وجہ تھی نا کہ بڑے بڑے جادوگر آئے، فرعون نے اپنی ساری مملکت کے ساحرین کو بلا لیا اور انہوں نے جادو کی انتہا کر دی کہ 70,000 سانپ زمین پہ دوڑ رہا تھا اور لوگ دیکھ کے کھڑے ہیں اور ڈر گئے ہیں کیا بلا ہو گئی ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی القی السحرۃ ساجدین، فوراً سجدے میں گر گئے، قالوا آمنا برب العالمین، بھئی ہمارا اس رب پہ ایمان ہے، یہ جادو نہیں، یہ نبی، یہ معجزہ ہے۔ یہ کیسا جادو ہے کہ ایک لکڑی ڈالو اور ہمارا 70,000 سانپ بھی کھا جائے پھر لکڑی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ جادو تو دھوکھا ہوتا ہے، جادو تو آنکھ کو آدمی یعنی ایسا مسمرائز کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں تمہیں نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا، کہ آدمی کو اسے نظر آتا ہے کہ جی یہ گائے نہیں اب یہ گدھا بن گیا، گدھا نہیں اب گائے بن گئی، اچھا جی گدھا نہیں بندہ بن گیا، بندہ نہیں اب جناب کتا بن گیا۔ یہ تخیل ہوتا ہے، یہ تھوڑا کہ حقیقتاً وہ ایسے ہو جاتا ہے، حقیقتاً وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آدمی اگر نہ ڈرے اور دل مضبوط رکھے، آپ دیکھیں خدا نہ خاصہ ایسے واقعات ہوں، آپ قرآن پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، ساری 2 منٹ کے بعد ساری حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ تو ایسے خام کا قصہ تھا۔ تو نبی کا ماننا بھی عقل میں آ سکتا ہے، توحید پر ایمان بھی عقل میں آ سکتا ہے، قیامت کا ماننا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت پر ایمان لانا جو ہے وہ خالص اللہ کی رحمت کے بغیر آدمی ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ وہاں عقل بھی جواب دے جاتی ہے، وہاں علم بھی جواب دے جاتا ہے، وہاں کتابیں بھی نہیں سمجھا سکتی، عقل بھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ تو تب سمجھیں گے جب ہمارا ایمان ہو کہ ہمیں خبر دینے والا محمد مدنی ہے اور اللہ کا نبی سچا۔ جب اللہ کا نبی سچا ہے تو اس کی ہر بات سچی ہے، ورنہ ایک آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ جی ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، اب ہمارے اوپر 10 من مٹی آ گئی، اب فرشتے کیسے اندر آئیں گے، کیسے سوال جواب ہوگا؟ آدمی کا عقل کام نہیں کرتا۔ اسی لیے بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کر، انہوں نے کہا کوئی عذاب شذاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے بڑے فرقے گزرے ہیں جنہوں نے کہا کوئی سوال جواب نہیں ہوتا قبر۔ انہوں نے کہا بس بندہ مر گیا، روح مومن کی لیین میں چلی گئی، کافروں کی سجین میں چلی گئی، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے پھر دیکھا جائے گا کوئی عذاب قبر نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں کہ سمجھا نہیں سکتے، کیسے سمجھا؟ ایک آدمی آپ کو لے جاتا ہے کسی مردہ خانے میں، وہ کہتا ہے جناب یہ ہندو کی لاش ہے، یہ سکھ کی لاش ہے، یہ یہودی کی ہے، یہ نصرانی کی ہے، یہ مسلمان کی ہے، ان کو ہم نے کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا، دیکھیں سب ٹھیک ہے، کہاں ہے عذاب تمہارا؟ اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کو آپ کیسے مطمئن؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے سامنے ہے، یہ مردہ خانہ ہے، اسپتال ہے، یہاں ہر قسم کے مریض آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، اور دیکھیں سب پڑے ہوئے۔ اچھا ان سب میں سے جس کو چاہو باہر نکال کے رکھ لو، 2 دن کے اندر پھٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جناب عذاب قبر کدھر کیا؟
اور یہ تو ہمارا جو کولڈ سٹوریج ہے اس کا ایک خاص درجہ ہے، اس میں رکھنی ہوتی ہے ٹھنڈک، اور یہ سیل ہے، لاک ہے، جب تک ہم نہ کھولے فرشتہ کیسے اندر چلا گیا؟ سوال جواب کب ہوگا؟ اب وہ عقل لڑاتے ہیں، عقل سے بات سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قبر مومن کی جو ہے اللہ اس کو کھول دیتے ہیں، اور کافر کی قبر جو ہے اس کو ایسے پیس دیتی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر قبر کھول دیتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں 70 گز ہے، تو وہ تو 7 والا مردہ ادھر آ جائے گا یا ہم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اچھا، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ جناب ہم دوسری عورت کے ساتھ پہنچ گئے یا وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ اس لیے یہ باتیں عقل میں نہیں آ سکتی، یاد رکھیں۔ اس کے ماننے کے لیے صرف ہمیشہ یاد رکھیں، اس کی مثال یاد رکھو کہ جیسے نور جو ہے اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جب تک دونوں نور اکٹھے نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی۔ کیا مانا؟ مثلا اب دیکھو روشنی ہے، لیکن ایک آدمی اندھا ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ ایک نور تو ہے لیکن اس کے پاس آنکھوں والا نور نہیں۔ اچھا، آپ الحمدللہ آنکھوں والے ہیں، لیکن بجلی یکدم بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ اپنے گھر میں ٹھوکر کھا رہے ہوتے ہیں، دروازہ کی طرح دیوار پکڑ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی آنکھیں ہیں لیکن دوسرا نور غائب ہو گیا۔ تو جب تک 2 نور اکٹھے نہ ہوں گے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جائے۔ تو اب اسی بات کو سمجھ لو کہ اگر آدمی تو ہے لیکن نور ایمان نہیں ہے تو یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کے اندر نور ایمان ہے تو بات ختم۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، کہ جب میرے آقا رحمت 2 جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کو معراج ہوا، حضور پاک تشریف لے گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں سدر۔ اب جناب وہ رات بھی اسی طرح باقی ہے، اور رحمت 2 عالم معراج کے بعد مکے میں بھی آ گئی۔ حضور پاک نے جب اپنا معراج کا واقعہ بیان کیا، اب ابو جہل کو موقع ملا، وہ جناب اس نے شور مچا اور سیدھا دوڑا اور گیا سیدنا ابو بکر کے دروازے، کیونکہ پہلا ایمان والا ابو بکر تھا۔ اس نے کہا ابو بکر حل سمیعت ما قال صاحبک، تم نے سنا ہے آج تمہارے دوست نے کیا بات کہہ دی؟ تم کہتے تھے نبی مانو رسول مانو، ہم ٹھیک نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں، تم کہتے ہو گے نبی مانو، رسول مانو، پیغمبر مانو، خاتم النبیین مانو، رحمت للہ۔ ہم نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ بابا مجنون ہیں، دیوانی باتیں کرتے ہیں۔ ابو بکر نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو کمال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصی گیا تھا، مسجد اقصی 1 مہینے کا سفر ہے مکے سے، پھر کہتے ہیں میں آسمانوں پہ گیا، اور تم خود کہتے ہو کہ آسمان زمین کا فاصلہ 500 سال ہے، تو 7 آسمان ہے، 3500 سال لگنے چاہیے۔ وہ فرماتی ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا، اللہ نے نمازیں بھی فرض فرمائی، میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، واپس بھی آ گیا، رات بھی ختم نہیں ہوئی۔ بھلا عقل والی بات ہے؟ کوئی عقل میں آ سکتا ہے کہ آدمی رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی بھی پہنچ جائے، آسمانوں میں بھی پہنچ جائے، ساری سیر کر کے واپس بھی آ جائے؟ اب تو ہماری بات مان لو نا حضرت۔ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر نے اس نے کہا بات سنو ابو جہل، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بات میرے آقا نے کہی ہے یا تم نے کسی اور سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، چل کے پوچھ لو۔
تو حضرت ابو بکر نے فوراً فرمایا صدق رسول اللہ، فرمایا ابو جہل میرا ایمان ہے کہ میرے پاک نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ حالانکہ ابو بکر کوئی معراج میں ساتھ ہے، کوئی مسجد اقصی میں آپ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، ان کے تو علم بھی نہیں رہے۔ کہتے ہیں صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ ابو جہل دنگ رہ گیا، کہتا ہے کیسے مان رہے ہو؟ اس نے کہا ابو جہل جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جبریل آسمانوں سے آتا ہے جاتا ہے، اگر ایک فرشتہ آ سکتا ہے تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، چھوڑو بس، حضور نے فرمایا ہے، فرمایا سچ فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلے نور ایمان سے حل ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا عذاب قبر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس لیے حضور نے فرمایا دعا مانگا کرو، اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من المعثم والمغرم وغلبة الدين وقهر الرجال۔ حضور نے فرمایا پناہ مانگو اللہ سے عذاب قبر سے۔ تو جب اللہ کا نبی ہمیں بتا رہے ہیں، حضور پاک نے فرمایا میں نے خود دیکھا ہے قبروں میں انہما لیعذبان، حضور دو قبروں پہ گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی خود دیکھ رہے ہیں، تو جب اللہ کے نبی نے دیکھ لیا ہمارا ایمان ہے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جو بندے جل جائیں ان سے بھی حساب لے سکتے ہیں، اللہ چاہے تو جو لوگ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان کو بھی جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی حساب لے سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا فرشتہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کے رحم کے اندر نطفے کی تصویر بنا سکتا ہے تو ایک تلاجے میں اور ایک کولڈ سٹوریج میں داخل کیوں نہیں ہو؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کو بھی پتہ نہیں لگتا لیکن فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے میرا اللہ بتائیں اس بندے کے بارے میں کیا لکھوں، یہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا، یہ چھوٹے قد کا ہوگا کہ بڑے کا ہوگا۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ساری تعمیل ہو رہی ہے، اندر فیکٹری چل رہی ہے لیکن بندے کو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم جعلناہ فی قرار مکین۔ اب آپ دیکھیں میاں بیوی ہے، ہفتے میں ملتے ہیں، روز ملتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے پھر جا کے اللہ اس جرثیم کو، اس نطفے کو اس مقام پہ ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ بغیر نور ایمان کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اچھا اس کے بعد آگے جا کے وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اللہ فرماتے ہیں اب قیامت والے دن جہنمی کہیں گے لو كنا نسمع، اگر ہم انبیاء کی بات سن لیتے، سننا مانا مان لیتے، ورنہ سنتے تو تھے بدبخت، اگر سننے کے بعد نہ مانو تو مانا یہ ہوتا ہے کہ نہیں سنتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بچے کو سمجھاؤ، کہتا ہے جی میری نہیں سنتا، اب یہ تھوڑا ہے کہ بچہ بہہ رہا ہے، مانا یہ ہے کہ میں نے بار بار سمجھایا ہے وہ نہیں مانتا، نہیں مانتا تو وہ اس لیے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کہ اگر ہم مان لیتے، سن لیتے، اعتماد کر لیتے، یا ہم خود عقل کے ساتھ سمجھتے کہ جو اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک کافر نے آ کے سوال کیا کہ حضرت علی، آپ نے فرمایا ہاں، کہا ایک سوال ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے
اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، تو جب آسمان پھٹ جائیں گے تو اللہ کی اتنی مخلوق فرشتے جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو اتنے فرشتے ہیں کہ میرے محبوب رحمت دو جہاں نے فرمایا آسمان پہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں۔ اس نے کہا حضرت علی جب اتنے فرشتے ہیں تو آسمان تو پھٹ گئے، تو وہ فرشتے کہاں جائیں گے؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد انکار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اب یہ ٹائم کیا ہونے کا؟ دن ہے۔ آپ نے فرمایا رات کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا اگر ابھی دن ہے تو رات کدھر ہے؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کدھر ہے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالی رات کو چھپا لیتے ہیں اور دن کو ظاہر کر لیتے ہیں اور دن کو چھپا کے رات کو ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو بھی اتار لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ویسے وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، مطلب بات تو واضح ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں گے بس پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی پھٹ جائیں گی۔ اب دنیا کی جدید علوم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، مان رہے ہیں جو اللہ کے قرآن نے کہا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جانور میں کتا منہ مار لے اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی سے دھوئیں۔ اب جناب ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اسی جراثیم کا، اس نے کہا کہ بھائی ان کے پیغمبر نے ایک بات کی ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی باقی تو 3 دفعہ دھو اور کتا منہ مار جائے تو 7، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نبی کو ہمارے ساتھ دشمنی تھی، ہمیں چونکہ کتے سے پیار ہے ان کا نبی نفرت دلا رہا ہے، چونکہ ان کے لیے تو کتا سب سے بڑی محبوب چیز ہے نا، وہ تو چومتے ہیں، ساتھ سلاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں اور ساتھ گاڑی میں سفر کراتے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے بندہ مر جائے اتنا غم نہیں ہوتا ان کو جتنا کتے مرنے پہ ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں آ گیا، اس نے کتے کو بلایا ایک برتن میں، اس کو پانی پلایا، کچھ ڈالا کھانے کے لیے، وہ کھاتا رہا، زبان سے چاٹتا رہا، پیتا رہا، فارغ ہو گیا۔ اب اس نے اس کو 1 دفعہ دھویا، پھر وہ مائکروسکوپ لے کے آیا، دیکھا جراثیم اسی طرح موجود، اس نے 2 دفعہ دھویا، اس نے 3 دفعہ دھویا، اس نے 4 دفعہ، تاکہ 7 دفعہ دھو گے، جب بھی وہ مائکروسکوپ لگائے جراثیم موجود۔ اس نے پھر دنیا کے آج کل جو جدید سوائل ہیں، مثلا سرف آ گیا، صابن آ گیا، پاؤڈر آ گیا، اینٹی سیپٹک دوائیں آ گئیں، یہ دھونے والی چیزیں آ گئیں، وہ ڈال کے دھویا، جراثیم پھر بھی موجود۔ اس نے پھر جا کے مٹی اٹھائی باہر سے اور مٹی سے رگڑا، مٹی سے رگڑنے کے بعد دھویا، اب دیکھا تو ایک بھی جراثیم نہیں۔ اس نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نبی بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا، کہ 1400 سال پہلے اس نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے کہ یہ جراثیم مٹی کے بغیر مرتا ہی نہیں، آگ میں ڈالو نہیں مرتا، مٹی ڈالو مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب نور ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہ قیامت سمجھ سکتے ہیں نہ قیامت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ تو ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ وہ اسی آیت پہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي، کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، اور یاد رکھو یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ نے حکم دیا میرا بدنی قسم کھا کے بتلاؤ، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ،
اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ قسم کھائیں کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے قیامت آئے گی، ہر حال میں آئے گی۔ عالم الغیب، اب تم یہ کہو کہ قیامت آئے گی، ہم تو مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہمیں کون ڈھونڈے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مولوی مکی کی مٹی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے؟ اچھا مٹی آ گئی، قبریں گر گئیں، سیل آ گئی، بہا کے لے گئیں، تو ان سارے ذرات کو جمع کر کے کون اٹھائے گا؟ فرمایا عالم الغیب، وہ ذات ہے جو ظاہر چھپی ہر چیز کو جانتی ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اور جس کے آگے آسمان و زمین میں کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس ذرے سے کوئی چیز بڑی نہ چھوٹی، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ الا فی کتاب مبین، اور یاد رکھیں کہ صرف اس کے علم میں نہیں بلکہ اللہ نے حکم دیا، ہر چیز کو کتاب میں لکھ بھی دیا۔ تو اس ذات کے آگے کیا چیز ہے؟ ہم ذروں میں تقسیم ہو جائیں، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، کچھ ہو جائے، اس کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو ہمیں پہلے پانی سے بنانے پہ قادر ہے، وہ ہمیں دوبارہ مٹی سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ ایک چھوٹا سا بندہ دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ تو اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں ایمان نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میری بکریوں میں کسی اور کی بکریاں آ کے مل گئیں اور مجھے پتہ بھی نہیں لگتا ہے، بہرحال آپ ان کو رکھیں اور اعلان کرتے رہیں۔ اس علاقے میں اندازہ لگائیں کہ یہ بکریاں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ ہر آدمی کو اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی میری بکریاں مثلاً اس جگہ ہیں، تو ساتھ کون سی بستی ہے، کون سے گھر ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 200 میل سے آ گئی ہوں، تو لازمی بات ہے کہ وہ علاقے کے کسی گھر کی ہے، بارش آ گئی، کوئی دیوار گر گئی، بکریاں بھاگ گئیں، تو لازم آپ انتظار کریں، ہر حال میں انتظار کریں جب تک کہ مالک کا پتہ نہ چلے۔ کہتے جی کہ نیک اعمال کا ثواب جو ہے وہ ہمارے والدین کو خود بخود ملے گا۔ خود بخود بھی ملتا ہے کہ تم اپنے والدین کا جز ہو، تم والدین کا حصہ ہو، تم جو نیک کام کر رہے ہو اس میں تمہارے والدین تو خود بخود شریک ہیں۔ لیکن ہمیں بھی حکم ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کا اچھا بیٹا ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر عمل، بندہ مر گیا عمل ختم ہو گیا، نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا تھا اب نہیں رکھتا، حج کرتا تھا بیچارہ قبر میں ہے کیا حج کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، سرائے بنا گیا، مسافر خانہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، ہسپتال بنا گیا، تو جب تک وہ صدقہ جاریہ جاری ہے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے۔ او علم ينتفع به، اس نے طلباء کو پڑھا دیا، طلباء نے آگے پڑھا دیا، انہوں نے اور آگے پڑھا دیا، تو جب تک اس کا علم چلتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پر میں ولد صالح يدعو له، یا وہ اولاد اچھی چھوڑ گیا جو اس کے لیے ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے اعمال صالحہ کریں، ورنہ حج بدل کا کیا معنی؟ تو آخر یہ تو نہیں ہے کہ تم حج کرتے ہیں ان کو خود بخود مل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اب تم کہتے ہو جی یہ میں مسجد بنا رہا ہوں، یا اللہ میری نیت ہے کہ اس کا ثواب میرے والد کو ملے، یا اللہ میں نے یہ کتاب خرید کر کے ایک طالب کو دی ہے، اس کا ثواب میرے والد کو ملے،
تو آپ نیت بھی کریں اور کہیں بھی اور اللہ سے مانگیں بھی، باقی ثواب دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جیسے حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، یاد رکھو، اسی طرح رکن یمانی پر استلام کرنا بھی سنت ہے۔ اگر ہر چکر میں موقع ملے، ہر چکر میں ہاتھ لگائیں، اگر موقع نہ ملے 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 نہ ملے